ایران میں زمینی جنگ کا خطرہ بڑھ گیا۔ امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل کے مطابق امریکہ ایران میں خطرناک فوجی منصوبے پر غور کر رہا ہے۔ ٹرمپ فوجی آپریشن کے ذریعے ایران سے یورینیم نکالنا چاہتے ہیں۔ امریکہ کا ایران میں آپریشن انتہائی پیچیدہ ہوگا۔ امریکی فوجیوں کو کئی دنوں تک ایرانی سرزمین پر رہنا پڑ سکتا ہے۔ خطے میں ایک طویل اور بھیانک جنگ چھڑنے کا بھی خدشہ ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں 50,000 سے زائد فوجی تعینات کر دیے۔ ایرانی جزیرے خاک پر قبضے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ ادھر اسرائیل نے ایران میں زمینی آپریشن میں شریک ہونے سے انکار کر دیا۔ ڈیفنس انڈیکس کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ وہ ایران کے اندر نہیں جائے گی۔ عالمی جریدے دی اکانومسٹ کے مطابق ماہرین کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو امریکہ کی نیت پر شک ہے۔ اسرائیل کو خدشہ ہے کہ امریکہ اسے جنگ میں اکیلا چھوڑ کر ایران سے بڑا سمجھوتا کر رہا ہے۔ امریکی صدر کی ایران کے بجلی گھر اور تیل کے کنویں تباہ کرنے کی دھمکی۔ ٹرمپ نے ایران سے فوری طور پر آبنائے ہرمز کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا کہ ایسا نہ کیا تو ایران کے جزیرے خاک پر قبضہ کر لیں گے۔ ایرانی بجلی گھروں اور تیل کے کنووں کو تباہ کر دیا جائے گا۔ پانی صاف کرنے والے مراکز کو نیست و نابود کر دیں گے۔ امریکی صدر نے پاکستان کے ذریعے ہونے والی مذاکرات میں بڑی پیش رفت کی تصدیق کر دی۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ نئی ایرانی حکومت کے ساتھ مذاکرات آخری مراحل میں ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ بولی کہ ٹرمپ ایران کے ساتھ امن مذاکرات کے لیے پرامید ہیں۔ ایران میں امریکی فوج اتارنے کا ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ ٹرمپ ایران جنگ کی لاگت عرب ممالک سے لینا چاہتے ہیں۔ ایران نے امریکی شرائط کو غیر حقیقت پسندانہ قرار دے دیا۔ ایران کی امریکہ کے ساتھ ثالثوں کے ذریعے رابطوں کی تصدیق۔ ترجمان ایرانی دفتر خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات نہیں ہو رہے۔ ایران ہر جگہ اپنے شہریوں کے حقوق کا تحفظ کرے گا۔ زیادہ تر امریکی شرائط غیر حقیقت پسندانہ، غیر معقول اور حد سے زیادہ تھی۔ صورتحال کو حقیقت پسندانہ انداز میں دیکھنا ضروری ہے۔ علاقائی ممالک کام کے لیے کوششیں کرنا خوش آئند ہے۔ جب امریکہ سفارتکاری کی بات کرے تو سب کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ خطے کے ممالک کا جنگ کے خاتمے کے لیے فکر مند ہونا مثبت ہے، لیکن انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ جنگ کا آغاز کس جانب سے ہوا۔ جنگ کے بعد آبنائے ہرمز کا کنٹرول امریکہ سنبھالے گا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز پر ایران کا دائمی کنٹرول قبول نہیں۔ آبنائے ہرمز میں ٹول سسٹم نافذ نہیں ہونے دیں گے۔ سمندری راستوں پر ایران کو مرزی مسلط کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایرانی عزائم کو روکنے کے لیے صدر ٹرمپ کے پاس کئی فوجی اور سفارتی آپشنز موجود ہیں۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ بولے کہ ایران کے ساتھ کشیدگی کے باوجود عالمی منڈی میں تیل کی سپلائی مستحکم ہے۔ آبنائے ہرمز پر کنٹرول حاصل کرنا امریکی ترجیحات میں شامل ہے۔ مارکیٹ میں تیل کی وافر مقدار موجود ہے۔ مزید سپلائی سے قیمتوں کو مستحکم رکھنے میں مدد ملے گی۔ میناب اسکول کے بعد امریکی بے حسی کا ایک اور واقعہ سامنے آ گیا۔ اسرائیلی اخبار نے انکشاف کیا ہے کہ ایرانی شہر لمرز پر حملے کے لیے امریکہ نے پہلی بار PRSM میزائل کا استعمال کیا۔ میزائل سپورٹس ہال اور پرائمری اسکول پر گرا، جس سے 21 افراد جاں بحق ہوئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں کھیل کی تربیت لینے والی نوجوان بچیاں بھی شامل تھیں۔ لمرز شہر پر امریکی حملے عالمی سطح پر شدید مذمت کی گئی۔ اقوام متحدہ کا شہری ہلاکتوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ ایران کا اپنے نیول چیف کی شہادت پر اسرائیل سے بدلہ۔ پاسداران انقلاب نے اسرائیل پر میزائلوں کی 87ویں لہر چھوڑ دی۔ نئی لہر شہید نیول چیف علی رضا تنگسیری کے نام سے منسوب۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ سینکڑوں ڈرونز اور میزائل سے اسرائیل کو نشانہ بنایا گیا۔ حیفا، تل ابیب اور دیمونا میں بیلسٹک میزائلوں سے حملے کیے۔ جدید میزائل اماد، قیام اور خرم شہر 4 کا استعمال کیا گیا۔ اسرائیلی شہر حیفا میں بازان آئل ریفائنری میں آگ لگ گئی۔ جنوبی اسرائیل دیمونا، بیر شیبا اور تل ابیب میں بھی میزائل گرے۔ بغداد میں امریکی بیس پر راکٹ حملے میں ٹرانسپورٹ طیارہ A-32B تباہ ہو گیا۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کا نیوی کمانڈر کی شہادت پر تعزیتی پیغام جاری۔ کہا، علی رضا اسلامی انقلاب کے نڈر سپاہی اور بحریہ کے سربراہ تھے۔
सूबों ने मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन की मुखालफत कर दी। सदर ममलकत आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत मईशत और तवानाई पर मुशावरती इजलास। मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन के नफाज की तजवीज़ पर गौर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ व वफाकी वज़रा और चारों वज़राए आला की इजलास में शिरकत। किफ़ायत-शारी इक़दामात को मज़ीद सख्त करने का अज़्म। तवानाई और ईंधन की बचत के लिए इक़दामात पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला। विफाक का सूबों पर 254 अरब के रिलीफ पैकेज में हिस्सा डालने पर जोर। इजलास में वसी तर इलाकाई सूरत हाल और कौमी सलामती का जायजा लिया गया। इजलास में गुफ्तगू करते हुए सदर ममलकत ने कहा कि अवाम पर बढ़ती हुई कीमतों का बोझ कम करने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म और यूरोपीय काउंसिल के सदर का टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ और अंतोनियो कोस्टा के दरमियान मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का ईरान और खलीजी ममालिक में जारी कशीदगी और इसके आलमी मईशत पर असरात पर गहरी तशवीश का इजहार किया। बहरान के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर यूरोपीय काउंसिल को पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से आगाह किया। अंतोनियो कोस्टा ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों की हिमायत कर दी। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि GSP+ स्टेटस पाकिस्तान के लिए अहम है। पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन बिजनेस फोरम के इफ्तिताह के मुंतज़िर हैं। मिस्री सदर ने ट्रंप से जंग रुकवाने की अपील कर दी। अब्दुल फताह सीसी का कहना है, प्लीज मिस्टर प्रेसिडेंट हमारी मदद करें। सदर ट्रंप इस जंग को रोक सकते हैं। ईरान जंग न करे तो तेल की कीमत $200 फी बैरल से ऊपर जा सकती है। दुनिया एक बड़े सप्लाई शॉक के दहाने पर है। कुवैत के पानी के ज़खायर और तनसीबात पर हमला। कुवैती हुक्काम का कहना है कि हमले के बायस पानी की तनसीबात को नुकसान पहुंचा। उधर ईरान ने कुवैती पानी के ज़खायर और तनसीबात पर हमले की तरदीद कर दी। कहा कि कुवैत के डीसैलिनेशन प्लांट पर इसराइल ने हमला किया। हमले का पासदारान इनकलाब से कोई ताल्लुक नहीं। इसराइल ने अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए कुवैत की शहरी तनसीबात को निशाना बनाया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक डीसैलिनेशन प्लांट पर हमले के बाद कुवैत में पानी की कमी की फराहमी मुतासर होने का खदशा है। अपनी सरजमीन तेहरान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दें, ईरान का 4 अरब ममालिक से मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर का UAE, सऊदी अरब, कतर और कुवैत को ख़त। अमीर सईद ने कहा, किसी भी मुल्क की ज़मीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हुई तो बैनुल अक़वामी कानून के तहत जवाब देने का हक रखते हैं। UAE का कहना है, हमने कभी अपनी फ़ज़ाई हुदूद ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी।